بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آج کی کہانی ایک دنیا کے بہت بڑے نامور پاکستانی کی کہانی ہے، جسے پورے دنیا میں، وہ اسلامی دنیا ہو غیر اسلامی دنیا ہو، اس کی غریبوں کے لیے خدمات کو سراہا گیا، اس کی سماجی سرگرمیوں کو عالمی سطح پہ پذیرائی ملے، اسے دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈ ملے، وہ دنیا میں جہاں بھی جاتا اس کی بہت عزت کی جاتی، بہت احترام کیا جاتا، اور اس کو پوری دنیا میں ایک مثالی انسان کی حیثیت بھی حاصل۔ ناظرین، میری مراد ہے مولانا عبدالستار ایدھی صاحب سے، اور کہانی کا عنوان ہے مولانا عبدالستار ایدھی بچپن میں چوریاں کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سچ نہیں ہے، کہانی کا عنوان ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے جو ایدھی صاحب نے مجھے خود میرے روبرو بیٹھ کر مجھے تفصیل کے ساتھ سنائی تھی، اپنے بچپن سے لے کے اس لمحے تک کی کہانی جبکہ وہ میرے پاس موجود تھے۔ ایدھی صاحب نے بتایا، مولانا عبدالستار ایدھی کو بھی سلام، بلکیس ایدھی بھی نہیں ہے، ان کو بھی سلام، جو ادارے اس وقت ان کے لوگ چلا رہے ہیں، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مولانا عبدالستار ایدھی کی ستائش کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا لاہور میں آئے تو مجھے بھی ملنے چلے آئے۔ میری مولانا سے اس سے پہلے ملاقات تھی۔ میں ایک بار مولانا کا جو کراچی میں ہاسپٹل ہے، ایدھی ہاسپٹل، وہاں پر مجھے ایڈمٹ بھی رہنا پڑا تھا۔ یہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا۔ میں حیدرآباد جیل سے رہا ہو کے کراچی پہنچا تو کراچی کے پریس کلب کو تالے لگے ہوئے تھے، میرے پاس لاہور جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ اچانک عبدالستار ایدھی وہاں پہنچتے ہیں اور مجھے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے کئی برس بعد، بے شمار سالوں کے بعد، میری اور مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے روزنامہ جنگ لاہور کے دفتر میں، میرے چھوٹے سے کیبن میں۔ میں تھا، عبدالستار ایدھی صاحب تھے، اور کچھ دیر کے لیے میں نے اپنے ایک رپورٹر مقصود عوان صاحب کو بھی بلوایا تھا، صرف اس لیے کہ ایدھی صاحب جو باتیں کر رہے تھے میں کسی کو سناؤں تو وہ مانے گا نہیں۔ ایدھی صاحب کے بارے میں جو کچھ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تو سنایا جائے تو ماننے گا نہیں۔ میں نے کہا چلو ایک گواہ بلا لیتے ہیں، تو مجھے مقصود عوان جو اب بھی جنگ میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی وہاں آ گیا میرے بلاوے پہ، بیٹھ گیا کچھ۔ مولانا عبدالستار ایدھی نے بتایا کہ ان کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بچوں کو روٹی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم اپنے محلے کی گلیوں میں بھیک مانگ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔
لوگ ہمیں یتیم سمجھ کر، مسکین سمجھ کر بلاتے، زمین پہ بٹھا کے کھانا وانا کھلا دیتے، جیسے آسان ہوتا ہے اس طرح بھی کیا جاتا۔ بہت سارے لوگ عزت سے بھی انہیں کھانا کھلاتے ہوں گے، ان بچوں کو، یعنی عیدی صاحب اور ان کے دوسرے جو بہن بھائی ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اچانک محلے کے ایک گھر میں چوری ہو گئی، زیورات کی چوری۔ کسی بیوقوف جاہل نے ایک فکرہ کسا، جب لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے کہ یہ ستار عیدی وغیرہ ان کے گھر کھانا کھانے آئے تھے اور یہ چوری انہوں نے کی ہے۔ ناظرین، وہ بے وقوف آدمی یہ فکرہ بول کے تو چلا گیا، لیکن عبدالستار عیدی اور اس کے دوسرے بہن بھائی محلے میں چور کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگ کہتے وہ دیکھو عیدی چور جا رہا ہے، بہن چور تو ہیں ہی، پر کیا کریں، بچے ہیں، چلو ان کو کھانا دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ان پر چوری کا الزام لگا، ان کو باقاعدہ چور کا خطاب دیا گیا۔ ندامت کتنی ہوتی ہوگی ان کو یہ لفظ سن کے، لوگوں کی باتیں سن کے۔ یہ عیدی صاحب جانتے ہوں گے، یا عیدی صاحب کا انر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو برداشت کرنا پڑا مولانا عبدالستار عیدی کو اپنے بچپن میں۔ اب ہوتا یہ اکثر کہ ایسا کوئی غلط جھوٹا الزام کسی بچے پہ لگا دیں تو اس کا جو اثر ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ الٹا نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے چور تو مجھے سب کہتے ہی ہیں، تو چلو چوریاں ہی کرتے ہیں، برا تو میں ہوں تو چلو برا ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن عبدالستار عیدی عظیم انسان تھے، انہوں نے اپنے لیے نیا راستہ، نئی راہیں تلاش کی، مثبت راستے، مثبت راہیں، اور بچپن میں ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے جیسے غریبوں کا سہارا بنیں گے۔ یہ اس الزام کا رد عمل تھا کہ عبدالستار عیدی نے بچپن میں ہی خدمت خلق کا بیڑا اٹھایا، اپنے اندر جذبہ پیدا کیا، آہستہ 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 آگے بڑھتے رہے، اور پھر پاکستان کے سب سے بڑے رفاہی ادارے کے مالک بن گئے۔ میں نے عبدالستار عیدی صاحب سے ان کی دوسری شادی کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ میں بتاتا چلوں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ خبر اور عیدی صاحب کی اپنی نئی دلہن کے ساتھ، بلقیس کے ساتھ نہیں، بلقیس کے بعد، کہ وہاں پر ایک آدمی میاں بیوی تھے، وہ وہاں آتے ہیں اور وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں بلقیس عیدی کو اور عبدالستار عیدی کو، اور کہتے ہیں کہ جی آپ اس خاتون کو ملازمت دے دیں، ہمارے گھر میں تو روٹی نہیں ہے۔ عبدالستار عیدی اس خاتون کو نہ صرف ملازمت دیتے ہیں بلکہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، اور اس لڑکی کو ایک اچھا منصب بھی دیتے ہیں، اور مالی امور میں اس پر اعتماد بھی کرنے لگتے ہیں۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی
وہ لڑکی اس زمانے میں 1 یا 1.5 کروڑ روپے کا مالی فراڈ کر کے وہاں سے فرار ہو گئی تھی، اور یہ بات عبدالستار ایدھی نے مجھ سے چھپائی نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ انہوں نے بتایا تھا۔ انسان ہے، ہمارے مذہب میں بھی 1 سے زیادہ شادیاں جائز ہیں۔ دوسری شادی کر لی تھی تو کوئی جرم نہیں کیا تھا یقینی طور پر، بلکہ اس ایدھی صاحبہ کی مرضی بھی اس میں شامل ہوگی دوسری شادی میں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے۔ عبدالستار ایدھی کی ایک کمزوری یہ تھی کہ جتنا پیسہ ان کے پاس آ رہا تھا، میں انہیں کہا کرتا تھا کہ آپ پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ پہ دیہات میں جائیں، چھوٹے شہروں میں جائیں، غریب لوگوں میں جائیں، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرا کے دیں، جن علاقوں میں سڑکیں نہیں ہیں وہ سڑکیں بنوانی شروع کر دیں۔ وہ کہتے تھے مجھے کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ بچپن میں عبدالستار ایدھی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے نے لوگوں کا اعتبار اٹھا دیا تھا ایدھی صاحب سے۔ ایدھی صاحب کو کسی پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے، میں نے کہا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کہہ رہے سبھی لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، مجھے بہت دھوکے دیے گئے ہیں۔ بچپن میں نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں اتنے ہی دھوکے میں نے ایدھی سینٹر بنانے کے بعد کھائے ہیں۔ تو دوستو، عبدالستار ایدھی جن کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے غیر ملکی بینکوں میں بھی موجود تھے، ان میں سے 1 پائی اپنے لیے کھانا بھی وہ حرام سمجھتے تھے۔ وہ جو کھانا مریضوں کے لیے یا وہاں موجود ملازموں کے لیے بنتا تھا، وہ میاں بیوی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھایا کرتے تھے۔ اور عبدالستار ایدھی جس کے پاس بہت پیسہ تھا، اس کا جوان سال بیٹا میں نے خود امریکہ میں لیموزین چلا کر روزگار کماتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں اب مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور آپ سب سے، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے اور پورے پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں عبدالستار ایدھی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے پوری ٹوٹل پاپولیشن میں سے 0.5% یا 1% لوگ بھی ایدھی کے راستے پہ چل جائیں تو پاکستان آج جو ہے وہ ایسا نہ ہوتا، پاکستان بھی دنیا میں ایک بڑے مقام پہ کھڑا ہوتا۔ یہ تھی آج کی کہانی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔ جاتے جاتے گزارش، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تھینک یو۔